خرچہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیریزیڈنٹ ہاؤس کا بڑھا دیا ہے انہوں نے, پارلیمنٹ کا بڑھا دیا انہوں نے. گاڑیاں کم کرنا, بھینسیں بیچ دینا, گھوڑے بیچ دینا, یہ صرف شو پیس ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کتنی منسٹریز بند کر رہے ہیں. تو جو ہمارا سرمایہ کار ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوزیشن لوں. میں پیسہ لگانا بھی چاہوں تو کہاں لگاؤں, کل کو آپ پالیسی بدل دیں. شہر اچھے نہیں کیے, امپروومنٹ نہیں نظر آتا تعلیم کے شعبے میں. میں اگر پرانا کراچی یاد کروں, راج تقابل کروں, تو میں دیکھوں گا جی بیڑا غرق ہو گیا. یہاں پہ ہمارا کتے ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. مطلب جو چیزیں یہاں پہ پرابلم نہیں ہوتی تھی وہ انہوں نے پرابلم کر دی ہے. کراچی کو تباہ کرنے کی ذمہ داری اس پارٹی کی بھی ہے جو کراچی نے جس کو الیکٹ کیا تھا. ایک بینک کہہ دے کہ ہم آپ کو مزید آپ کا رول اوور نہیں کریں گے, ہم بینکرپسی ڈکلیئر کرنا مجبوری ہو جائے گی ہماری. ہم نے ایک رپورٹ سبمٹ کی چیف منسٹر کو. میں 3 سال تھا ایز ایڈوائزر چیف منسٹر. جی وہ ریلیونٹ جو بھی تھا اس کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے. تو وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں, مجھے اپنا کام کر رہے ہیں, میرے کام میں انٹرفیئر نہ کریں. نان کمرشل وہیکلز کی امپورٹ پہ مکمل بین ہونا چاہیے, اور نان کمرشل وہیکلز کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بند کر دینی چاہیے, بین کر دینی چاہیے. عوام کو تو تبدیلی چاہیے کیونکہ عوام کی زندگی بہت عذاب میں ہے. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, پاکستان کے معروف ماہر معیشت. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, بلکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر حکومتی ذمہ داری بھی سنبھال لیں تو حکومت میں رہتے ہوئے بھی جو ہیں یہ حزب اختلاف کی آواز ہوتے ہیں. بہت سخت حامی ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے, ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کے یہ بہت زیادہ حامی ہے. تو اور ان کا جو ہے ایک کرٹیکل ویو ہم نے دیکھا ہے عموماً چیزوں کے اوپر, یعنی کہ اگر یہ نظام کا حصہ ہیں تب بھی یہ بیٹھ کر جو ہے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. 7th NFC وارڈ میں سندھ کی انہوں نے نمائندگی کی. اس کے علاوہ 8ویں کے لیے جناب بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ منسٹری انکم سپورٹ فنڈ کے پہلے سربراہ تھے. پورا اس کو جو ڈیزائن کیا تھا اس میں قیصر صاحب کا ہاتھ. اور لیکن اگر میں ان کی تمام کارناموں کے بارے میں بتاؤں یا جو ان کی خدمات رہی ہیں کہ ان کا مور دین 40 ایئرز ان کا کیریئر ہے اس پورے اس میں درس و تدریس کے اندر ہے, SDPI کے ساتھ کام کیا, تو وہ کہتے ہیں نا پوڈ کاسٹ کے ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں. تو پہلا بڑا آسان سا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہتے مشکل فیٹ آپ انجام دیتے ہیں کہ آپ نظام کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور اس نظام پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ نظام میں بہت مسائل ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک تو طریقہ یہ کہ باہر سے آپ پتھر مارتے رہے. دوسرا یہ کہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے سسٹم میں آنے کا, تو وہ موقع استعمال کرتے ہیں سسٹم کو کچھ ٹھیک کرنے کے جت حد تک ہو سکتا ہے. میں تو بیلنس کر لیتا ہوں لیکن حکومت بیلنس نہیں کر پاتی ہے. 2 سال کے اندر اندر فارغ کر دیتے ہیں. 2 سال کی اچھی اننگز ہوتی ہیں, حکومتوں کی 3 اننگز ہوتی ہیں. جی بالکل جو اچھی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں 2 سال 18 مہینے 3 سال, تو پھر تو آپ کو تو ایوریج اچھا ہے. میرا جو گورنمنٹ کے ساتھ جو ٹائم ہے وہ میں نے کچھ حاصل بھی کیا ہے, کچھ چیزیں کی بھی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت ضائع ہوا ہے. اچھا, وہ آپ نے فرمایا کہ مطلب ہے کہ حکومت برداشت نہیں کر پاتی, یا مگر 2 سال تو کرتی ہے برداشت, لیکن آپ بھی تو برداشت کرتے ہیں اس کو. جی بالکل کرتے ہیں, ہے نا کہ آپ پروونشل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ حصہ رہے بطور ایڈوائزر. ہاں, اپنے انسولیٹ کر لیتے ہیں اپنے خل کا, وہ کیا کہتے ہیں فائر وال بنا لیتے ہیں. جیسے میں سندھ گورنمنٹ میں تھا, میرا کام تھا PC1 کو اپروو کرنا. 140 ارب روپے کا بجٹ تھا میرے پاس. اب وہ میں ریجیکٹ نہیں کرتا تھا کوئی بھی PC1, میں صرف اس کے سوالات لکھ کے بھیج دیتا تھا کہ یہ 5 6 7 10 سوالات ہیں, یہ ذرا کیسے کرو گے, جسٹیفائی کریں اس کو, جسٹیفائی کریں. وہ PC1 پھر واپس نہیں آتا تھا. اچھا, دیٹ واز مائی وے آف ریجیکٹنگ پروپوزل. جو وہ پرپوزل, وہ اسکیم جو مجھے اندازہ تھا کہ یہ فائدہ نہیں ہے, صرف یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, تو وہ میں اس طرح روک لیتا تھا. اچھا, جو میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ نظام کا ایک گورنمنٹ کا حصہ رہے, وقتاً فوقتاً بلوچستان میں رہے, سندھ میں رہے, امپورٹنٹ پروجیکٹس آپ نے دیکھے, ان کو سپروائز کیا. کیا وجہ ہے جب آپ نے اتنا قریب سے چیزوں کو دیکھا, ہمارے یہاں کیوں ریفارم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم تبدیل نہیں کر پا رہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اکانومسٹ آتا ہے, وہ کم و بیش وہی تنقید کرتا ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. مطلب حفیظ پاشا ہوں, حفیظ شیخ ہوں, شوکت ترین آ جائیں, شوکت عزیز آ جائیں, ہم نام گنتے چلے جائیں بڑے بڑوں کے جو وزیر رہے ہیں ہمارے یہاں, لیکن چینج نہیں آتا. کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ چینج عوام کو تو
تبدیلی چاہیے، کیونکہ عوام کی زندگی بہت عذاب میں ہے، اور جو عوام کے ووٹ سے آئیں گے ان کو کچھ تو عوام کو دینا پڑے گا، یہ جمہوریت کا تقاضا ہے، یہ بلٹ ان ہے، پریشر ہے جو آپ کو. لیکن ہمارے یہاں جو ووٹ لے کے بھی آتے ہیں، پہلے تو وہ پوری طرح آزادانہ ووٹ لے کے نہیں آتے. جو حکومت بنتی ہے وہ آدھی ووٹ لے کے آئے ہیں، آدھی بیک ڈور سے آئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ڈیلیور نہیں کر پاتے. یہ جو تاثر ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصلاحات تو چھوڑیں بلکہ انحطاط کا عمل تیز ہو گیا ہے ہر شعبے میں، اور اس میں معیشت کی بھی اگر بات کریں تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ ہم سنبھل رہے ہیں یا ہم مسلسل گر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی حکومت جو عوام کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے پورے اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ٹینیور اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو 6 مہینے میں مکمل ہو جائے. وہ 2 کلومیٹر کی سڑک تو بنا لیں گے لیکن 200 کلومیٹر کا ہائی وے نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جب تک ختم ہوگا ہم ہوں گے. ختم کیا، جب شروع ہوگا اس وقت بھی شاید نہیں ہوں گے. تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ حکومت کر نہیں پاتی ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اچھا، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ ہے نا کہ انڈا پہلے پیدا ہو یا مرغی. تو انسٹیبلٹی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے، سیاسی جماعتیں خود پارٹ آف دا پرابلم ہے، اور اس پہ بڑا دونوں طرف مضبوط نقطہ نظر ہے. کہ جیسے معیشتی کی بات کریں تو ہماری اکثر سیاسی جماعتوں میں کیپیسٹی نہیں، ان کے پاس اکانومسٹ ہی نہیں ہے. مطلب ہے کبھی وہ آپ کو زحمت دیتے ہیں، کبھی کسی اور اکانومسٹ کو دیتے ہیں کہ جو ان کی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے فلسفے کے حساب سے ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے، ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ کئی سال سے دیکھیں گے، میرا خیال ہے 25 ایئرس، جی 1/4 آف اے سینچری، فائنانس منسٹرز بینکرز بنائے جاتے ہیں. جی ہاں. بینکرز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ یہ پچھلے 25 سال سے ہمارا ریاست کا اور فائنانس منسٹری کا صرف ایک مقصد ہے، مزید قرضے لینا پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے. ریاست کا معاشی ترقی، صنعت کاری، زراعت، تعلیم، صحت، روزگار یہ اب ایجنڈا پہ نہیں ہے. ایجنڈا پہ صرف یہ ہے کہ قرضے واپس کرنے ہیں جو پرانے لیے ہیں، اس کے لیے مزید قرضے چاہیے. اسی لیے فائنانس منسٹر صرف بینکرز ہوتے ہیں، چونکہ بینکر سے اچھا کون ہے جو قرضے لائے گا. فائر فائٹنگ کرنی ہے آپ نے، بس جی بس صبح سے شام کرنی ہے، شام سے تو صبح آپ کرنی ہے. دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہر سال کم سے کم ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کٹ جاتا ہے. اس دفعہ بھی سن رہے ہیں مزید کٹے گا، نہ بھی کٹے تو بعد میں کٹ جائے گا. تو اس وقت تو ہم صرف قرضہ ادا کرنے کے لیے، ہماری معیشت صرف زندہ رکھی گئی ہے قرضہ ادا کرنے کے لیے. ڈوب نہ جائے پیسہ قرضداروں کا، ہاں ان کا نہ ڈوبے. ہمارے تو ڈوبے گی، ان کا نہ ڈوبے. ہاں. اچھا، اب ایک بڑی مزے کی بحث ہے کہ جب سے یہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی دوسرا دور حکومت ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے، ایک طرف بڑے مضبوطی سے دعوے ہیں کہ معیشت جو ہے پٹری پر آ گئی ہے، مائکرو اکنامک ہمارے جو نمبرز ہیں بہتر ہو رہے ہیں. دوسری طرف دعویٰ یہ کہ جی نہیں، معیشت تو بالکل پٹری پہ نہیں ہے اور ابھی تک اتری ہوئی ہے، لوگوں کا سینٹیمنٹ خراب ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے نہیں ہے، اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جی کب کیا ہو جائے. آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سا دعویٰ ان دو ایکسٹریمز کے درمیان، کہیں اعتدال ہے، یا اے صحیح ہے یا بی صحیح ہے؟ اعتدال تو نہیں ہے، اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنی جو ریزروز ہیں، ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اس میں سے قرضہ نکال دیں تو کتنا بڑا نمبر نیگیٹو بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں، قرض کی پیتے تھے میں ہم ہو چکے ہیں بینکرپٹ. اچھا، جب تک قرضے مل رہے ہیں ہم قرضے واپس کر رہے ہیں. جس دن قرضے نہیں ملیں گے، یا کئی لونز ہوتے ہیں نا، پرائیویٹ لونز ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنل لونز ہوتے ہیں، ہم نے بینکوں سے کمرشل لونز بہت لیے ہوئے ہیں جو بہت مہنگے ہیں. ایک بینک کہہ دے کہ ہم آپ کو مزید آپ کا رول اوور نہیں کریں گے، یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چین کہہ دے، سعودی عرب کہہ دے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں $1 بلین $2 بلین ہمارے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم نہیں رکھتے، میں واپس چاہیے.
ہم بینکرپسی ڈکلیئر کرنا مجبوری ہو جائے گی ہماری. ہم زندہ ہے دوسروں کی مہربانی پہ. یہ کہ ہماری ریاست کا اسٹرکچرل فلو ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں؟ 25 کروڑ کا ملک ہے, مطلب زرخیز بھی ہے, انڈسٹری بھی ہے آپ کے پاس جیسی بھی ہے, اور بھی مطلب مسائل ہیں, اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے, کیا وجہ ہے؟ پچھلے 40 سال سے, اور 40 سال میں بہت مطلب ایک رسپانسبلٹی سی ہے, 40 سال کہہ رہا ہوں, ریاست کا ایجنڈا ہی نہیں ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. نہ پاور میں انویسٹمنٹ ہوئی, نہ انفراسٹرکچر میں ہوئی. انڈسٹریل پالیسی نگیٹو ہے. ہماری جو مائکرو اکنامک پالیسی ہے خاص طور پہ پچھلے 30 سال سے انکریج کرتا ہے کہ لوگ اپنے کارخانے بند کریں اور اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں سٹے بازی کریں. یہ مائکرو اکنامک پالیسی کا ڈائریکشن ہے. تو کارخانے بند ہوتے چلے گئے ہیں. 1992 میں ایک سال میں 90 انڈسٹریز پرائیویٹائز ہوئی, ایک ہی سال میں. جمعہ بازار لگا دیا ہم نے. اس میں سے 80 جو ہے وہ 6 مہینے میں بند ہو گئی, اور وہ ہاؤسنگ کالونیز بن گئی. ان میں روزگار ختم ہو گیا. اس کا جو بھی انڈسٹریز ایکسپورٹ کی تھی وہ ایکسپورٹ ختم ہو گئی. اسی لیے ہمارا ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہے, بڑھ نہیں رہا ہے. کارخانے بند کر دیں گے تو ایکسپورٹ کیسے ہوگا؟ کیسے بڑھے گا؟ تو کارخانے تو ہم نے ایسے حالات کر دیں گے کہ کارخانہ چلانا فیزیبل نہ رہے. امپلیسٹ پالیسی ہے. کارخانے چلے نہ چلے, لوگ پیسہ بنائے ستے بازی سے, اسٹاک مارکیٹ میں, پراپرٹی مارکیٹس میں, امپورٹ کی انڈر انوائسنگ پہ. امپورٹ ہم غیر دوسروں کے پیسوں سے کرتے ہیں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے لیے. ہم امپورٹ کرتے ہیں قرض, جو قرض ملتا ہے قرض لیتے ہیں اس سے کرتے ہیں. وہ ہم کتے کے کھانے سے لے کر, ڈاگ فوڈ سے لے کر, اور وہ جو ہے اس کی جو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے اس سے بھی پیسے بناتے ہیں. حکومت کو ریونیو نہیں ملتا ہے. ایزی ریونیو ہے وہ. جی بالکل, ایزی پروفٹس ہیں. ایزی پروفٹ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں لوگ بڑا آئی ایم ایف پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی. نقادوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس سب ہر اکانومی کے لیے ایک ہی طرح کا پرسکرپشن ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, کرنسی کو ڈپریشیٹ کر دیں, سبسڈیز کا خاتمہ کر دیں تھے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ چند سال سے کوئی ریسرچ کا کام کوئی ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ میں نے 1980 میں اپنا کریئر شروع کیا. پہلے سوال غلط تو نہیں ہے میرا؟ بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہے نا کہ آپ تھے, اور میں بڑے بڑے نام دوں گا, اور اس کے بعد نئے لگتے اکانومسٹ آئے بھی نہیں. کوئی ینگ مطلب ہے, کوئی نیا قیصر بنگالی, کوئی نیا ڈاکٹر اشفاق حسن خان, کوئی. جی میں نے 1980 میں اپنا کریئر شروع کیا تو پہلے 2 پروجیکٹس تو پلاننگ کمیشن کی فنڈنگ سے کیے تھے. پلاننگ کمیشن کے پاس ایک بجٹ ہوتا تھا ریسرچ کا. پہلا ریسرچ میرا ہب چوکی کی انڈسٹریلائزیشن پہ تھا. وہاں پر اچھا ٹیکس ہالیڈے دیا تھا, وہ کر رہی تھی. وہ بجٹ سے پہلے تھا, مئی میں ہم نے سبمٹ کیا تھا. جون میں جب بجٹ آیا تو بجٹ میں کوئی چیز نہیں تھی جو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا. تو میں پھر وہاں پلاننگ کمیشن جب گیا تھا, میکال عزیز احمد ہوتے تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ نے یہ اسٹڈی کروائی تھی, بجٹ میں تو کچھ نہیں آیا. تو کہنے لگا کہ جی اسٹڈی کروانا ہمارا روٹین ہے, ہمارے پاس ہوتی ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو لے کے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ ایک اسٹڈی کروائے اور فوراً بجٹ عمل بھی کر لیں, ایسا طریقہ. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو فیئر انف. اب پلاننگ کمیشن کے بعد کوئی پیسے نہیں ہے, وہ کوئی ریسرچ نہیں کرواتی ہے. ریسرچ سارے ڈونرز کرواتے تھے. ایس پی ڈی سی جس کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, یہ ڈونر فنڈڈ تھا. تو جب ڈونرز نے اپنے پیسے کھینچ لیے تو یہ سارے ادارے بند ہو گئے. ہمارے جو جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں جن میں بڑے بڑے مطلب ہے نسٹ ہو گئی آپ کی, اور لمز ہو گئی, اور آئی بی ہو گیا, اور کراچی یونیورسٹی, جامعہ کراچی, تو یہ بھی تو کیا کرتے ہیں. ریسرچ کا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے, تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. کراچی یونیورسٹی کے اسٹاف کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے. ریسرچ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ریسرچ ہماری روٹی نہیں, آپ پلاؤ کی بات کر رہے ہیں. جی ریسرچ ہماری ریاست کا اس میں ترجیح نہیں ہے. دیکھیں نا, بات یہ کہ میں گورنمنٹ ہوں, میں نے فیصلے کرنے ہیں. اگر میں نے ریشنل فیصلے کرنے ہیں تو میں پھر کہوں گا اچھا ڈیٹا لے آؤ, دیکھتے ہیں ڈیٹا کیا کہتا ہے, پھر اس کے بنیاد پہ میں فیصلے کروں گا, جس کو ہم کہتے ہیں انفارمڈ ڈیسیشن میکنگ. جی جی جی. لیکن فیصلے ڈیٹا پہ تو نہیں ہوتے. فیصلے یہ ہے کہ کس کا فون آیا, کس کے بات میں زیادہ وزن ہے, کس کی طاقت زیادہ ہے, اس حساب سے فیصلے. کس لابی کی زیادہ کلاؤٹ ہے.
تو ڈیٹا جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے تو ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں پچھلے 30-40 سال میں ریسرچ کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتی چلی گئی. لوگ ادھر ادھر چلے گئے. جو اچھے اکانومسٹ تھے یونیورسٹیز چھوڑ کے اپنی کنسلٹنگ فرم شروع کر دی. وہ ڈونر ایجنسیز کے اسٹڈیز لیتے ہیں, کنسلٹنگ کرتے ہیں, اور وہ اسٹڈیز وہ ہوتی ہے جو ان کی ضرورت ہوتی ہے, ڈونر ایجنسیز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ کھیلیں گے بھی ان کے حساب سے. ہاں, اور ملک ہماری ملک کی اپنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اسی لیے ریسرچ کا پورا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل ڈیٹوریٹ کر گیا. ریسرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چلیے, تو میں نے ضمنی سوال نکال لیا تھا آپ کی گفتگو سے. میں پھر آئی ایم ایف پر آتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آئی ایم ایف تو گریبان سے پکڑ کے نہیں کہتا ہمیں کہ آؤ بھائی قرضہ لے لو, لیکن ہم جاتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جب اس کی اسٹیمپ مل جائے گی تو اور ہمیں ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل قرضے ملیں گے. یہی فلسفہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا. اب آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے, اب جو ہم ماشاء اللہ بجٹ سازی کر رہے ہیں, یہ بھی الٹ گیا ہے. اچھا, یہ پہلے تھا کہ آئی ایم ایف کا اسٹیمپ لگ جائے گا تو قرضے ملیں گے. اب آئی ایم ایف اس دفعہ یہ جو 7 بلین کا ہمیں دیا ہے انہوں نے, 3 بلین 1 بلین 1 بلین تو دیتے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا پہلے آپ کہیں سے قرضہ لے آئے, بعد میں ہم دیں گے, بعد میں ہم دیں گے. الٹا ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کو بھی بھروسہ نہیں ہے. پہلے لوگ کہتے تھے آئی ایم ایف اوکے کرے گا تو ہم دے دیں گے, اب آئی ایم ایف کہتے دوسرے اوکے کریں گے تو ہم دیں گے. یعنی پاکستان کی جو کانفیڈنس ہے پاکستان کی ری پیمنٹ کیپیسٹی پہ اتنی لو ہو گئی ہے. اچھا چلیں آئی ایم ایف کی بات کریں. اب جو بجٹ سازی ہو رہی ہے, اب سنا کہ 2-3 جو اور مطالبے تو خیر بے شمار ہیں کہ جو ہیں امپورٹس پہ, درآمدات پہ ڈیوٹیز کم کی جائیں. پھر ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے کہ جی, اور میں جس سے بھی ماہر معیشت سے بات کی وہ زیادہ تر آئی ایم ایف کے حق میں ہی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جی گاڑیوں کی امپورٹ جو ہے, استعمال شدہ گاڑیوں کی جو ہے, ٹھیک ہے ہماری جیسی بھی انڈسٹری ہے, بری بھلی ہے, آن پہ بکتی ہے, ہم نہیں کہتے کہ وہ یہاں پہ لوکل اسمبل بہت زیادہ کرتے ہیں چیزوں کو, پارٹس تو نہیں کرتے ہم. لیکن یہ کیا پالیسی ڈائریکشن صحیح ہے؟ ایک طرف جو آزاد دنیا ہے جس نے ہمیں سکھایا تھا کہ پروٹیکشنزم خراب ہے, امریکہ جو ہے وہ تو پروٹیکشنزم کی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی میک ان امریکہ ہونا چاہیے, ہر ملک جو اپنی انڈسٹری کھڑی کرنے کی بات کرے, تو ہم کیوں الٹا جا رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر نہ ہوتا ہمارے سر پہ تو ہمارا افراط زر کی شرح جو ہے وہ 1000% ہوتی, کیونکہ حکومت نے تو پیسے چھاپ چھاپ کے اپنے سیاسی اپنے کام کرنے تھے. اس سے ہم بچے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ایک تو آئی ایم ایف کا پلس پوائنٹ ہے, برکات آئی ایم ایف میں سے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آئی ایم ایف میں بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں. آئی ایم ایف میں بھی لابیز ہیں, اور میں نے نوٹ کیا ہے اوور ٹائم جو میرا پورا کریئر ہے, کچھ آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز یہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی کچھ لابیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے کہ امپورٹ کھول دیں, بیسیکلی جو فارن کمپنیز ہیں ان کو مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ امپورٹس کی ڈیوٹی کم کر دیں گے تو یہ زیادہ امپورٹ ہوگا, اس کا مطلب ان کا مال زیادہ بکے گا, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جائے گا, میرا اپنا خیال یہ ہے, خیال یہ ہے, خاص طور پہ آپ نے گاڑیوں کا بھی ذکر کیا. گاڑیوں کی امپورٹ نان کمرشل وہیکلز کی امپورٹ پہ مکمل بین ہونا چاہیے, اور نان کمرشل وہیکلز کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بند کر دینی چاہیے, بین کر دینی چاہیے. صرف کمرشل وہیکلز بنائیں اور کمرشل وہیکلز امپورٹ کریں. مجھے خیال تو آپ کو بہت اچھا لگا, یہ بڑا انقلابی ہے, یہ عوامی ہے. اور جو اس وقت جن کے پاس گاڑی ہے ان کو پیٹرول کی ریشننگ کریں, 150 لیٹر مہینے کا پیٹرول دیں. میں نے یہ 150 لیٹر کیلکولیشن کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے ہوگا یہ کہ اگر مجھے کم پڑتا ہے 150 لیٹر اور آپ کو بھی کم پڑتا ہے, اور گاڑی پولنگ کریں گے, ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسکول کے ہر اسکول کے باہر, یہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں, امیر گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے. 2 پڑوسی ساتھ ساتھ ہیں, وہ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں جاتے ہیں. یہ بالکل ایکچوئل سچویشن بتا رہا ہوں. آئیے چندی گڑھ روڈ جانے اور جناب آپ اگر گاڑی پیٹرول کی ریشننگ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اور سری لنکا نے پیٹرول کی ریشننگ کی ہوئی ہے, ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ایوری لیٹر آف پیٹرول دیٹ وی اسپینڈ از آن بوروڈ منی. دوسروں کے پیسوں سے, دوسرے ملک کے سٹیزن کے پیسوں سے ہم گاڑیاں دوڑا رہے ہیں. یہ غیر اخلاقی ہے. اٹس ناٹ اونلی ان اکنامک, اٹس امورل.
اچھا بالکل آپ نے صحیح کہا اور ایسے ہی ہونا چاہیے. مطلب میں بھی کچھ آپ جیسے ان معاملات میں خیال رکھتا ہوں. کہ ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ مطلب ایک کہتے ہیں پرائیویٹ سٹیزن ہے, اس نے کمایا خرچ کیا, ٹھیک ہے. ہماری حکومت جو کرتی ہے, جن کے پاس ہزاروں گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں, مطلب ہے وہ کہتے ہیں ڈبل کیبن جس کو کہتے ہیں, اور مجھے تو نام بھی نہیں پتہ قیمتی گاڑیوں کے, کہ وہ نہ ہو تو مطلب افسر نہیں ہوتا, وزیر نہیں ہوتا, پورا کیبلکیٹ چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو کہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایس ڈی پی کو کم کر رہے ہیں, لیکن یہ کفایت شاری اپنے خرچوں میں تو نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کا سائز کم کریں, خرچے کم کریں, تاکہ آپ عوام کی فلاح پہ کچھ خرچ کریں, قرض آپ کو کم لینا پڑے. میں 2024 اور نومبر 2024 تک رائٹ سائزنگ کمیٹی کا ممبر تھا, اور ہر دوسرے دن کوئی میٹنگ ہوتی تھی, میں بیٹھتا تھا, ڈسکشنز میں ہوتا تھا, اور آئیڈیا یہی تھا کہ حکومت کے سائز کم کرے تاکہ اخراجات کم ہو سکے. لیکن میں نے نومبر میں ریزائن دے دیا, اس لیے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی خاطر خواہ کمی کرنے کی. انہوں نے 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشن ختم کی. میں جب ایس پی ڈی سی میں جوائن کیا تھا ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, جی تو 13 ریسرچرز تھے اور 23 پی این تھے. تو میرا پہلا خیال آیا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے ریشیو, پی این کم کرنے چاہیے. لیکن جب میں اپنے اکاؤنٹنٹ جو فائنینس مینیجر تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر بجٹ کو دیکھا, تو وہ جو 23 پی این تھے ایک کے برابر بھی نہیں ہوں گے. وہ 3 ریسرچر کی سیلری ٹوٹل 23 کی وہ بنتی تھی. میں نے کہا میں اس کو آدھا بھی کر دوں, 23 میں سے 12, 11, 10 پی این کو نکال دوں تو میری بچت ہی نہیں ہو رہی ہے. حکومت یہ کر رہی ہے. حکومت نے گریڈ 1 کے اس کو, میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ آپ یہ کریں. میں جب تک تھا وہاں میں نے کہا جی آپ بالکل 1.5 لاکھ پی این کو نکالیں, لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کتنے گریڈ 22 پوزیشنز آپ ختم کر رہے ہیں. یہ نہیں کیا انہوں نے. میرے اپنا جو کام تھا اس دوران 17 ڈویژنز بالکل ایبالش کر دینی چاہیے, بند کر دینی چاہیے. اس کا مطلب 17 سیکریٹریز کی پوزیشن ختم ہو جائے گی. 45 اٹیچ ہر منسٹری کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے, آٹونومس آرگنائزیشن, سیمی آٹونومس آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, اس کے ڈائریکٹر جنرلز ہوتے ہیں گریڈ 22 وغیرہ کے, وہ آپ ختم کریں. تو لیکن یہ تو انہوں نے نہیں کیا. ابھی ان کی فائنل رپورٹ نہیں آئی ہے, میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی فائنل رپورٹ کیا آئے. جو پچھلے سال یہ لاسٹ کلوزنگ ایئر میں جو خرچہ تھا رننگ آف سول گورنمنٹ کے اوپر, وہ 753 بلین روپیز تھا. میں توقع کر رہا ہوں کہ اگر یہ رائٹ سائزنگ کمیٹی نے اپنا کام, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں, فیڈرل گورنمنٹ کام کیا ہے 753 بلین 20 ہے. تو اب اس دفعہ جو بجٹ آئے گا رننگ آف سول گورنمنٹ میں 753 بلین سے کم ہونا چاہیے اگر انہوں نے کوئی رائٹ سائزنگ کی ہے. اگر یہ بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ میٹنگ برائے میٹنگ کر رہے تھے, تقریریں کر رہے تھے میٹنگ میں, اور کام کوئی نہیں کیا. خرچہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا بڑھا دیا انہوں نے لاسٹ بجٹ میں, پارلیمنٹ کا بڑھا دیا انہوں نے. اصل میں ایسا ہے کہ یہ بیشک نومینل ہے ہی, نہیں, نومینل سے کام نہیں چلے گا. مگر سمبولک بھی کاٹنے کو تیار نہیں. گاڑیاں کم کرنا, بھینسیں بیچ دینا, گھوڑے بیچ دینا, یہ صرف شو پیس ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کتنی منسٹریز بند کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی 17 منسٹریز بند کریں, اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے پورا ایک عملہ ہوتا ہے, سیکریٹری, ایڈیشنل سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, سیکشن آفیسر, ہر کے ساتھ 5 لوگ ہوتے ہیں, ہر پوزیشن کے ساتھ 5 لوگ ہوتے ہیں. میں جب یہ ایس پی ڈیزائن کر رہا تھا میرے 2 کلرکس تھے, ایک اپر ڈویژن ایک لوور ڈویژن, ایک ڈرائیور تھا, ایک پی این تھا, 5 لوگ تھے. صرف چھوٹی سی پوسٹ تھی, کچھ کے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ 17 ڈویژن بند کریں گے, اس کا ایک ملٹی پلائر امپیکٹ ہوگا. میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں قومی اسمبلی سینٹ جاتا ہوں, جو وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فوج دفتر موج ہوتی ہے ہر کمرے کے آگے.
سیکریٹریٹ اسلام آباد کا ہے لیکن یہی حالت آپ کی، لیکن انہوں نے کرائے پہ کتنے گھر لیے ہوئے ہیں اپنے دفتر بنانے کے لیے. وہ الگ ہے، اس کے علاوہ آپ یہ 45-50 اٹیچ ڈپارٹمنٹس بند کریں گے، آپ کے کرائے کے پیسے بچیں گے. یہ زیادہ تر کرائے رینٹڈ پریمیسز پہ ہے. اچھا میں پھر آؤں آئی ایم ایف پہ گھوم گھام کے پھر آتے ہیں کہ اس حکومت نے 2-3 ایسے کام کیے جو لوگ توقع نہیں کر رہے تھے. ایک تو زراعت کے حوالے سے انہوں نے سپورٹ پرائز کا خاتمہ کیا، جسے ہمارے کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ گائیڈ کیجیے گا، کہ زرعی شعبے کو بہت جھٹکا لگا. گندم نہیں بکی یا ان کو جو انہوں نے محنت کی تھی ہمارے کسانوں نے نہیں ہوا. اچھا اب کہا جا رہا ہے کہ جی سرمایہ کاری کا ماحول یوں خراب ہو رہا ہے کہ جب آپ ڈیوٹیز میں کمی کی بات کر رہے ہیں اور کریں تو جو ہمارا سرمایہ کار ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوزیشن لوں. میں پیسہ لگانا بھی چاہوں تو کہاں لگاؤں؟ کل کو آپ پالیسی بدل دیں، جیسے انہوں نے بھی کیپٹیو پاور پلانٹ کے ساتھ کیا کہ جی آپ کیپٹیو پاور پلانٹ لگائیں، پھر آپ نے اس چیز کو بدل دیا اچانک. تو یہ قلع بازیاں جو حکومت کھا رہی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا، لیکن اس بار کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کیونکہ کرائسس زیادہ سیویئر ہے نا. ہاں تو زیادہ قلع بازیاں کھانی پڑ رہی ہے. جو گندم کا آپ نے کہا، اس کی تو حکومت کو اتنی ہونا چاہیے کہ چلے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ختم کرو، ہم ختم کر دیں گے، لیکن ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے. ہارویسٹ کے وقت آپ نے کہا ہم نہیں خریدیں گے. آپ نے تو جس نے گندم لگائی تھی وہ کٹائی کے وقت آپ نے کیا نا، اس وقت تو آپ خریدیں نا. چونکہ جس وقت انہوں نے سوئنگ کی تھی، بویا تھا بیج، اس وقت تو اسی امید پہ تھا نا کہ حکومت خریدے گی. جب وہ فصل تیار ہو گیا آپ نے کہا ہم نہیں خرید رہے. ایک تو یہ بالکل اس کی کوئی مورالٹی نہیں ہے اس قسم کے فیصلوں کی. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا سپورٹ پرائز ختم کر دیں گے نا تو یقین کریں ایکریج فار ویٹ ڈکلائن کرے گی. ویٹ ہماری مین اسٹیپل پروفیٹیبل کراپ نہیں ہے. جب ویٹ کی ایکریج کم ہوگی تو ویٹ پروڈکشن کم ہوگی. ویٹ نہیں ہوگی، ہم 2 سے 3 ملین ٹن اگر ہر سال امپورٹ کرتے ہیں تو شاید ہماری امپورٹ کو ڈبل کرنا پڑے گا. ڈالر تو ہے نہیں، مزید قرضہ لینا پڑے گا. بڑا بھیانک نقشہ کھینچا. قیصر صاحب ٹھیک ہے، وفاق پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، اس کو اپنا کہتے ہیں نا سائز کم کرنا چاہیے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد وسائل تو چلے گئے صوبوں کے پاس، زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی، تو ان کی کارکردگی آپ جو ہے کیسی دیکھتے ہیں؟ کیا اسکور کارڈ ہے ہماری صوبائی حکومتوں کا؟ 18ویں ترمیم سے پہلے جو صوبوں کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک پوسٹ آفس کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اور 7th NFC کے بعد پولیٹیکل اینڈ فسکل پاورز شفٹ ہوئے ہیں صوبوں کی طرف. لیکن صوبوں نے اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں بڑھائی، اس حوالے سے تبدیل کی ہے. میں جب سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تھا 2010 اور 11 میں نے ایک ریٹن میمو بھیجا تھا چیف منسٹر کو کہ ہم جو پلاننگ کا ادارہ ہے اس کو ریسٹرکچر کریں، ایک پلاننگ بورڈ بنائیں جس میں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہو، یعنی اسپیشلسٹ جو کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو رکھا جائے. اور یہ اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ بینکیبل فیزیبلٹی بنا سکے. بینکیبل فیزیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیزیبلٹی اتنی سالڈ ہو، ڈیٹیلڈ ہو کہ بینکس اس کے لیے قرضہ دینے کو تیار ہو. بینک اسی وقت قرضہ دے گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پروجیکٹ وائبل ہے، مضبوط ہے. تو 500 میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 500 ملین سے ابو کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ بورڈ کے پاس جانے چاہیے. وہ فیزیبلٹی بنائی پہلے پوری کمپلیٹ، جس میں فائنینشیل فیزیبلٹی ہوتی ہے، اکنامک ہوتی ہے، انوائرمنٹل فیزیبلٹی، سب چیز اس میں شامل ہوتی ہے. اور 500 ملین سے 100 ملین تک کا پروجیکٹ جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے، جو ان کا طریقہ ہے پرانا PC1 اپروو کرنے کا. اور 100 ملین سے کم والے جو ہیں وہ آپ ڈسٹرکٹس کو دے دیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پروونس نہ کریں. 2 کلومیٹر کی سڑک کہیں بنانی ہے، کہیں ایک پانی کا پمپ لگانا ہے. اچھا، یہ نہیں کیا انہوں نے یہ کہ سب کے نام بدل دیے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیز بیکم دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتا تھا وہ چیئرمین ہو گیا. ڈیزگنیشن بدل گیا، چیز وہی کی ہوئی. چیز وہی ہے. تو اسکور کارڈ کیا رہا ہے ان کی پرفارمنس کا، اگر ہم سندھ اپنے صوبے کی بات کریں؟ پرفارمنس مکسڈ ہے. ہاں، سندھ کی میں بات کروں چونکہ سندھ کی مجھے انفارمیشن ہے زیادہ. ہائی ویز اچھے بنے ہیں،
اچھا بہتر ہوئے ہیں بہت. سندھ کے جو پروونشل ہائی ویز ہیں اس میں اگر ٹریفک نہ ہو تو 100 کلومیٹر کی رفتار سے نان سٹاپ بڑی آسانی سے آپ جا سکتے ہیں. اچھا. ہیلتھ میں اچھی پرفارمنس ہے. جو خاص طور پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے لوئسٹ لیول وہ اچھے ہیں. اس میں دوائی بھی ہوتی ہے, ایکسپائرڈ نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ مریض ہوتے ہیں. مریض وہیں جائیں گے جہاں کچھ ملے گا, یا کچھ ہوگا, تو وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کافی کام کیا ہے. سب سے بڑا کام تو تھرکول کا پاور پلانٹ ہے وچ از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سندھ گورنمنٹ کا 54% اس میں شیئر ہے, 46% پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. ایک اسکول, ریزیڈینشل اسکول, بورڈنگ اسکول گڈاپ میں انہوں نے ایک این جی او کو دیا رن کرنے کے لیے, بہت اچھا چل رہا ہے. انفیکٹ ایک ایمبیسڈر نے مجھے کہا کراچی میں کہ جی میں نے سنا ہے اسکول کا, مجھے دکھاؤ. اچھا. میں ان کو لے گیا دکھانے کو, اینڈ ہی واز آلسو ویری امپریسڈ. آئی واز آلسو امپریسڈ, چونکہ میں 2-3 سال کے بعد گیا تھا لیکن اسکول صحیح چل رہا تھا. بدین کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو دے دیا ہے, وہ بہت اچھا چل رہا ہے. جب مجھے اگر خطہ کلامی کرنے دیں, جو ایک تاثر آتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کی ہوشیاری کہیں, عقل مندی کہیں, کہ کچھ انہوں نے کہتے ہیں سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیے, جس کو ایز اے مطلب پوسٹر بوائے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا, یہ ہمارا فلاں ہیلتھ کا سینٹر چل رہا ہے, یہاں پہ ہم اس کا دل کا علاج کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں. لیکن پورا اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سندھ میں انحطاط ہے. پھر وہی چیزیں جو ہیں خراب سے خراب ہو رہی ہیں. انفراسٹرکچر ظاہر ہم موازنہ کریں گے نا, ہم دوسرے صوبوں سے موازنہ کریں گے کہ جی ٹھیک ہے پنجاب کے مقابلے میں کیا تاثر ملتا ہے. مطلب اگر آپ پنجاب کی سڑکوں پہ سفر کریں اور سندھ کی سڑکوں پہ سفر کریں, آپ لاہور کا تقابل کریں کراچی کے ساتھ. کراچی کا بھی اچھا ہوا کرتا تھا 70s میں 80s تک میں کہوں گا, اس کے بعد پھر یوں گیا ہے, نوز ڈائیو کیا ہے. تو وہاں پر تو مطلب ہمیں نظر نہیں آتا اس کی وہ کارکردگی. معاف کیجیے گا, میں نے پہلے ہی کہا نا مکسڈ ہے. نہیں میں نے کہا پرفارمنس نہیں, کہیں انہوں نے بس سمبولک کیا ہے. سمبولک نہیں ہے, آئی تھنک ویری سبسٹینٹیو. آپ نے اگر ہائی ویز اچھے کر دیے تو یہ بہت اچھا, بہت اسٹرکچرل اچھا چینج ہے. مطلب ایک کاشتکار اگر اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ لے جانا چاہتا ہے اب لے جا سکتا ہے, اور سڑک کا ہونا بہت ضروری ہے. میں بلوچستان میں چمن میں فارمرز تھے جو انگور گرو کرتے ہیں, وہ کہتے تھے جی سڑک خراب ہے, جو نیچے انگور ہوتی ہے ٹرک کی وہ کرش ہو جاتی ہے چونکہ ٹرک اچھلتا ہے. بدین میں یا چھٹا میں فشرمین نے کہا ہے کہ ہماری جو ٹرک کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے مچھلی وہ کرش ہو جاتی ہے. تو سڑک کا ہونا بہت ضروری ہے, اور سڑک اچھی ہوئی ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ شہر اچھے نہیں ہوئے, ہمارے قصبے اچھے شہر اچھے نہیں کیے. تعلیم میں کوئی ہمیں کوئی کارنامہ نہیں نظر آتا تعلیم کے شعبے میں. تو یہ کچھ شعبے ہیں جہاں پر بہت بلینک ہے, اور کچھ شعبے اچھے ہیں. ہیلتھ میں بھی جو ہے وہ اپر اینڈ لوور ٹھیک ہو گیا ہے, مڈل نہیں ٹھیک ہوا. اپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سکھر میں کڈنی ہاسپٹل ہے, کارڈیاک ہاسپٹل ہے, وہ ساری چیزیں وہاں ہے. کراچی میں آپ دیکھیں فلائی اوور اس کے نیچے انہوں نے کنٹینر رکھے ہیں, سو اف اینی ون ہیز اے ہارٹ پرابلم وہ امیڈیٹلی وہاں فرسٹ ایڈ دیتے ہیں, بعد میں ان کو کارڈیاک ہاسپٹل لے جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں اچھی کی ہے, لیکن مڈل نہیں ہے. لیکن جو ایک بہت بڑا فیلئر وہ ہے انڈسٹریلائزیشن, امپلائمنٹ اینڈ پاورٹی کے حوالے سے نہیں ہے امپروومنٹ. غربت بڑی ہے, اس کا میکرو اکنامک فیکٹرز ہے, اس کی ذمہ دار اسلام آباد ہے, لیکن صوبائی حکومت بھی بہت کچھ کر سکتی تھی. مطلب فار ایگزامپل میں سجاول میں کام کرتا تھا, وہاں اٹس اے ٹومیٹو گروئنگ ڈسٹرکٹ. وہ جب اچھی کراپ ہوتی ہے تو وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں, مویشی کو کھلا دیتے ہیں, اس لیے کہ قیمت گر جاتی ہے. کہتا کراچی لے جانے کا کاسٹ نہیں نکلے گا, ٹرک کا کاسٹ نہیں نکلے گا. تو وہاں ایک حکومت پالیسی کے تحت وہاں پر ٹومیٹو کیچپ کی فیکٹری لگا لے. ایگزیکٹلی, ہاں, بٹ دیر از نو پالیسی. اچھا آپ تو زیادہ ایک میکرو بڑا ویو دیکھ رہے ہیں نا. ہم جیسے لوگ جو چھوٹے سے شہر کراچی میں رہتے ہیں, ہم جو اپنے شہر میں گھومتے ہیں اور پھر ہم غلطی سے کبھی لاہور چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں, اسلام آباد, حتیٰ کہ پشاور بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شہر زیادہ صاف ستھرے ہیں, وہ شہر جو ان کا انفراسٹرکچر ہم سے بہتر ہے. وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ میں اگر پرانا کراچی یاد کروں, راج تقابل کروں, تو میں دیکھوں گا جی بیڑا غرق ہو گیا, یہاں پہ ہمارا کتے ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. مطلب جو چیزیں یہاں پہ پرابلم نہیں ہوتی تھی وہ انہوں نے پرابلم کر دی ہے.
تو یہ کیا انڈیفرنس ہے؟ اچھا یہی حال صرف کراچی کا نہیں ہے، دیہی سندھ کا بھی اسی طرح حالت ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. لاڑکانہ دیکھیں، کوئی شہر ماڈل شہر نہیں ہے ان کا سندھ کی جو حکومتیں ہیں ان کا شہروں کی طرف توجہ ہی نہیں تھا. اور کراچی کو تباہ کرنے کی ذمہ داری اس پارٹی کی بھی ہے جو کراچی نے جس کو الیکٹ کیا تھا. مطلب ہم نے دیکھا ہے کس طرح انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو برک بائی برک توڑا ہے اور کراچی کو کیسے برک بائی برک توڑا ہے. مسجد کی جگہیں جو جس کو کیا کہتے ہیں عیدگاہیں کہتے ہیں، پارکس ہیں، یہ سب پارکس تھے، آپ سب انکروچمنٹ ہوئے، بلڈنگز بن گئی، شاپنگ سینٹر بن گیا. ظلم ساروں نے کیا ہمارے اوپر. جی لیکن کراچی کا ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی کو کہتے ہیں 26 ادارے رن کرتے ہیں. اب آپ شارع فیصل کو دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم شارع فیصل کو چوڑا کریں گے، لیکن اگر آپ میٹروپول سے ایئرپورٹ تک جائیں تو کہیں 5 لین ہیں اور کہیں 3 لین ہیں. وہ اس لیے ہے کہ سروس روڈ جو ہے جگہ جگہ پہ وہ فوج کے قبضے میں ہے، وہ انہوں نے دینا نہیں ہے، تو وہاں آپ سڑک نہیں بنا سکتے. یہ بہت بڑا کراچی کا مسئلہ ہے. کچھ علاقے کے پی ٹی کے پاس ہے، کچھ علاقے ریلوے کے پاس ہے، کچھ علاقے فوج کے پاس ہے. تو یہ جو ہے یہ سوال حق بجانب نہیں ہوگا کہ سندھ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا امیر صوبہ ہے. ایک تو اس کے پاس کراچی ہے، فائنینشیل ہمارا ہب ہے، پھر یہاں پہ ماشاءاللہ کوئلہ ہے، یہاں پہ تیل ہے، یہاں پہ گیس ہے، یہاں پہ گیس سندھ پروڈیوس کرتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں سب کچھ ہے نا آپ کے پاس. پھر اس کے بعد اگر یہ عالم ہو، کوسٹ ہے آپ کے پاس، سمندر ہے، سب کچھ تو ہے آپ کے پاس. اور پھر ہماری غربت کا یہ عالم ہے، شہر کی غربت کا، گاؤں دیہات کی غربت کا. تو یہ تو بڑا افسوسناک ہے. اور اس میں جو حکومت 18 سال سے ماشاءاللہ، تو ان پہ زیادہ ذمہ داری نہیں آتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 18 سال سے ہے، یہ جو مسائل ہیں وہ 40 سال سے ہیں. 18 سال میں بدل دیتے. چرچل سنا آیا تو اس نے بدل سکتے ہیں، لیکن اس 18 سال میں جس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے 25 سال میں، میں نے شروع میں بالکل کہا تھا نا کہ جب ایک گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل اس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو پھر وہ پالیسی میکنگ نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ پھر فائٹنگ کریں گے، ڈیلی بیسس پہ کریں گے. آپ کو ایک بیٹھ کے پورا دن میٹنگ کر کے کچھ فیصلے کرنے ہیں، ایک پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، اس کے بجائے آپ جا کے کہیں فیٹا کاٹیں گے، چونکہ وہ تو ٹی وی پہ آئے گا. اور یہ جو آپ آج کام کریں گے یہ تو شاید آپ اس کا فائنل اس پروجیکٹ کو فائنل بھی نہیں کر پائیں گے. یہ میں چونکہ گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان کے اندر ہم نے ایک رپورٹ سبمٹ کی چیف منسٹر کو. میں 3 سال تھا ایز ایڈوائزر چیف منسٹر. جی کہ اس پہ انلیگل فشنگ فارن ٹرالرز کی، انہوں نے وہ ریلیونٹ جو بھی تھا اس کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے. تو وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کر رہے ہیں، میرے کام میں انٹرفیئر نہ کریں. وہ چلا گیا. میں نے چیف منسٹر کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے اس کو الیکٹ کیا ہے تو اسی کو جواب دے، مجھے تھوڑی جواب دے ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کا، جس وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. سندھ کی آپ نے کچھ روشنی ڈالی. بلوچستان کا بھی سنا کہ بھئی وسائل ہیں ان کے پاس، اب تو دیے گئے ہیں نا بہت، مطلب 18 امینڈمنٹ کے بعد، اور اس کے باوجود جو ہے وہاں پر مطلب سنا کرپشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. بلوچستان ایز اے کالونی، ان کو فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں سنک ان کر رہا ہوں اس بات کو. نہیں لیکن دیکھیں ان کے نمائندوں کے پاس پیسے، یہ دیکھیں نا جب آپ کے پاس ایک تو جو نمائندے بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. کیوں الیکشن ہوئے ماشاءاللہ؟ کوئی الیکشن نہیں ہوئے. صاف شفاف انتخابات 2024 میں ہوئے آپ کے پورے ملک میں. سلیکشن بلوچستان میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے. اچھا. اور جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب صاحب جی ناراض ہو جائیں گے، ہمیں نکال دیں گے. اور ان کو اجازت ہوتی ہے، ان کو کرپشن کرنے کی اجازت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پوری فائلیں رکھی جاتی ہے اور جو کرپٹ ہوتا ہے ان کو بٹھایا جاتا ہے مسند پہ تاکہ جب چاہے ان کے ہاتھ مروڑے جا سکے. یہ ملک کی گورننس کا ماڈل ہے. یہ تو مس گورننس کا جو ماڈل ہے ہمارا ماشاءاللہ، مس گورننس ہوئی نا یہ تو.
تو کیسے نکلیں گے ہم اس یہ جو ایک کیا کہیں گے آپ پھنسے میں ایک اس میں بھنور میں اور ہم نکل نہیں پا رہے؟ عوام کو سڑک پہ نکلنا پڑے گا، افہام و تفہیم سسٹم سے کے بات خلاف، نہیں ہو سکتی. نہیں سسٹم کے خلاف. ایک ہوتا ہے ہم نے تھوڑا سا پڑھا کہ جی انلائٹن سیلف انٹرسٹ میں جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کو بھی چاہیے نا کہ بھی ریاست کو سسٹینیبل کرنا ہے. ریاست چلے گی تو ہم چلیں گے. جی وہ بہت انلائٹنڈ ہیں. تو ان میں خود نہیں ہوئے کہ وہ آپ اور میرے جیسے لوگ جتنے جو انگریزی بولتے ہیں، پیسہ ہے، بنگلوں میں رہتے ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، چاہے وہ فوجی ہو، سویلین ہو، ہم سب کی فیملی باہر ہے، گھر ہے، بینک اکاؤنٹ بھی ہے. حالات بہت خراب ہوں گے تو چلے جائیں گے. اس طبقے کو صرف ایک پریشانی ہے، جب بہت خراب ہوئے حالات تو ایئرپورٹ کیسے پہنچیں گے، باقی اور کوئی پریشانی نہیں ہے. مگر 25 کروڑ کا ملک ہے قیصر صاحب، 25 اور کروڑ محب وطن لوگوں کا ملک ہے، اکثریت 99.9% ہوں گے. جو رولنگ کلاس ہے وہ محب وطن نہیں ہے. تو کیا کریں پھر اس کے لیے؟ مطلب ہے سڑک پہ نکلے، سڑک پہ نکلیں. ابھی چلیں، ہم اور آپ چھوٹ چلتے ہیں. چشمے تر جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. تو میرے خیال میں میرے تو چشمہ بہت موٹا ہو گیا ہے، نعرہ وارہ لگانا مشکل ہوگا، پتھر مارنا. تو لیکن چلیں یہ تو حل ہوا کہ ایک سڑکوں پہ نکلیں منظم. لیکن یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو متحرک کرتی ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کا بھی جو ادارہ ہے اتنا کمزور ہے کہ میں ان کا دیکھتا ہوں نا کہ جب وہ پروٹیسٹ کی بات کرتی ہیں تو اس میں کوئی عوامی ایشوز نہیں ہوتے، کوئی پیپلز چارٹر نہیں ہوتا. مجھے میری آرزو ہے کہ کراچی کا چارٹر دے کہ بھئی کراچی میں ہم یہ 10 کام کرا دیں گے، پاسبل، انٹینجیبل نہیں، بہت آسان سے. ہم کتے مروا دیں گے یا ہٹوا دیں گے جو آپ کو کاٹتے ہیں، 70,000 لوگوں کو کاٹتے ہیں ہر سال. ہم یہ جو کہتے ہیں نا اچیویبل چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہم لوگ. تو میں بار بار کتوں پہ یوں آتا ہوں کہ میں واک نہیں کر پاتا میں گھر سے باہر. جب آپ کا اختیار نہیں ہوتا نا تو آپ مفلوج ہو جاتے ہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کام تو آپ کر نہیں سکتے، وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جب آپ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے سیاسی طور پہ، پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور اب ڈیلیور ظاہر ہے کہ عوام سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا، آپ کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. عوام کی پرواہ ہوتی ہے، میرا کافی واسطہ رہتا ہے. زیادہ تر سیاستدان جو ہے ان کو اندازہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، مجبوری ہے. ابھی ایک ایم این اے سے ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، میں نے 2 دفعہ اپنے پارٹی ہیڈ سے کہا کہ ہمیں فارغ کریں کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارے فیصلے لکھ کے آتے ہیں، ہمیں ربڑ اسٹیمپ کرنا ہوتا ہے. قانون سازی سے لے کر مطلب چیزیں ہو رہی، بات ہی نہیں ہوتی. تو وہ اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ تو ایک مفلوج ہے ذہنی طور پہ. کوئی بھی تو مسئلہ جو ہے ہماری معیشت ہے یا سیاسی نظام ہے؟ سیاسی نظام ہے. سیاسی نظام اگر صحیح ہوگا تو ہماری معیشت صحیح ہوگی. بالکل جی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھا جاتے جاتے، کیونکہ مجھے پتہ میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، کہ میں پڑھا تھا عالمی بینک کی ایک رپورٹ ابھی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جی ٹیکس ریفارمز بہت ضروری ہیں، اور جو ہمارا اوپریسو قسم کا ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ صرف غربت بڑھا سکتا ہے اور معاشی نمو گروتھ میں کمی لا سکتا ہے، وہ بہتر نہیں کر سکتا. آپ متفق ہیں یہ جو ان کا پریمس ہے؟ یہ تو ہم بچپن سے کہہ رہے ہیں، 25 سال سے کہہ رہے ہیں. ہاں وہی نا، ایس پی ڈی سی میں 4 سال ایس پی ڈی سی میں تھا، 4 سال کی رپورٹس نکالے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں کہ بھئی اب مطلب انف از انف، اب چلو ملک کو وائبل بناتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، یہاں کے کچھ لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں. یہ بجٹ آئے گا، اگلے ہفتے آنا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے یا نہیں. انڈیکیشنز کیا ہیں؟ کیا ووٹس یو بیٹ؟ آئی ڈونٹ نو. یہ تو جو اسلام آباد کے قریب ہے ان کو پتہ ہوگا، میں تو نہیں ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور جو بڑا اہم ایشو ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر مطلب ملک کو ترقی دینی ہے تو آپ کے جو ہے نہ صرف اپنے اندر ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو ہے اپنے علاقے میں اپنے جو نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، ان سے بھی امن ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پہ بھارت جیسا ایک جارحیت پسند ملک ہے، اور جو مطلب ہے کہ مطلب ہے بجائے اس کے کہ ایز اے رسپانسبل پاور وہ ایکٹ کرے، بڑے رسپانسبل طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک نئی مشکل نہیں آ گئی ہے؟ دیکھیں جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی نے جو امپائر تھا
ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया खलीफा थे वहाँ, उन्होंने जर्मनी का साथ दिया था। जर्मनी की शिकस्त हुई तो तुर्की जो हमारा जो टर्किश एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर जो था, उसकी भी शिकस्त हुई। तो फ्रांस और बरतानिया ने बेसिकली सारा कब्ज़ा किया था। सऊदी अरब ऑटोमन उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था, वो उन्होंने उनसे लेके आज़ाद करा दिया, एक नया मुल्क बना दिया। उन्होंने ये भी सारा कहा कि इसको बांट देंगे और टर्की नाम का मुल्क नहीं होगा। जो इस वक्त इस्तांबुल है, जहाँ हम बहुत पाकिस्तानी जाते हैं छुट्टी मनाने, ये उन्होंने तय कर लिया था कि इस्तांबुल का पूरा इलाका ग्रीस को दे देंगे। ये ग्रीस को होना था। वहाँ एक जनरल उभरा मुस्तफ़ा कमाल के नाम से, इन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं होने देंगे। इन्होंने पहले ग्रीक आर्मी को शिकस्त दी, फिर ब्रिटिश आर्मी को शिकस्त दी, और गैलीपोली को, और उन्होंने वो पूरा जो भी इलाका टर्की का उनके कब्ज़े में आया ले लिया। उन्होंने एक रिपब्लिक बना दी, खलीफा को उन्होंने फारिग कर दिया। उसने कहा तुम तो जाओ अल्लाह करो, हुकूमत हम करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने जो एक फ़ैसला किया ना, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स हैं, हम इन्हीं बॉर्डर्स के अंदर टर्की को तरक्की देंगे। हम अपने वसाइल ज़ाय नहीं करेंगे उस ज़मीन को हासिल करने के लिए जो 150 साल पहले हमारा था और अब नहीं है। जैसे दिस इज़ क्लोज चैप्टर। हम अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए जंग नहीं करेंगे, हम जो हमारे पास खित्ता है उसको डेवलप करेंगे। आप देखें टर्की कहाँ है आज। दुरुस्त। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कि जो आपने इस वक्त हमने गुफ्तगू की, उससे एक बड़ी कहते हैं मायूसकुन तस्वीर खिंचती है पाकिस्तान के हवाले से। मुस्तकबिल के लिए क्या आपकी उम्मीद है? मतलब अगर मैं कहूँ कि आप कोई कहते हैं ना उम्मीद की बात करें, उम्मीद क्या है इस मुल्क के लिए कि जहाँ पर हम कहें कि जी ये एक रोशन किरण है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि फेलियर हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ का मुल्क है, हर आदमी जो है, हम और आप नहीं जा सकते पासपोर्ट उठा के कहीं और ना, हमें तो यहीं रहना है। तो क्या होगा? पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पर कैपिटा यानी फ़ीकस वसाइल जो है हिंदुस्तान से ज़्यादा है। अगर हम पूरी आबादी को 10 ग्रुप में डिवाइड करें अमीर और गरीब के हवाले से, जो नंबर 1 है सबसे अमीर 10% है, और नंबर 10 सबसे गरीब 10% है, और इंडिया का भी यही करें तो इंडिया का जो गरीब तरीन 10% है, उनके जो मेयार है ज़िंदगी का, वो 10% हमारे यहाँ है ही नहीं। वो बहुत पस्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो 10% है वो उनका नीचे से 2 नंबर पे है, 9th है। हमारा जो 10% है वो उनका 9 नंबर है। तो एक तो है कि हमारे पास वो गुर्बत और वो पसमानदगी, इनफरादी और ख़ानदानी पसमानदगी नहीं है जो हिंदुस्तान में है। दूसरा तो हमारे पास सारे वसाइल हैं। हम इतनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें एक दाना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास गैस है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, दूसरे मिनरल्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़बरदस्त, ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत अच्छा है, मेहनत कश लोग, ठीक है ना। पाकिस्तान में हम भी, आप भी लोगों से डील करते हैं, कम अक्रॉस। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सब इनएफिशिएंट कहते हैं। मैंने फेडरल, सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में काम किया है। आई हैव कम अक्रॉस ब्यूरोक्रेट्स हु आर एक्सेलेंट, कॉम्पिटेंट है, हाँ, कमिटेड है और ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी है। तो ये उम्मीद की किरण है कि हम कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान में जो जितनी आबादी पाकिस्तान की है, उससे आधी आबादी हिंदुस्तान की सड़कों पर रहती है। हम उनको इमदाद दे सकते हैं, हम हिंदुस्तान को इमदाद दे सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। लेकिन तकरीबन 1 डज़न ऐसे तबके हैं इस मुल्क के जिसका कंट्रोल, कब्ज़ा है इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग पे। वो पॉलिसी बनवाती है अपने फ़ायदे के लिए और मुल्क का खून निचोड़ रही है। ये वही बात है कि जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स हैं वो जहाज़ का नट और बोल्ट निकाल के अपने कैबिन मजबूत कर रहे हैं। जहाज़ तो डूबेगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो भी डूबेंगे। लेकिन उनको फ़िक्र इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ इसको परेशानी सिर्फ ये है कि एयरपोर्ट कैसे पहुँचेंगे। जनाब, तो यही मेरे ख्याल में आपकी पंच लाइन है।
اور ناظرین آپ نے قیصر بنگالی صاحب کی گفتگو سنی، اور میرے خیال میں جو سب سے امید کی بات انہوں نے کی وہ یہ کہ سارا پوٹینشیل ہے، سارے وسائل ہیں، اصل مسئلہ ہماری حکمران اشرافیہ کا ہے، وہ کیسے حل ہوگا اس کا پھر ہم اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھیں گے۔ بہت بہت شکریہ قیصر صاحب، اور عامر زیہ کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔